بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اللہ تعالیٰ مجھے سب کو معاف فرمائے. میرے موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دعوت برکاتہم شیخ الازدید ترجمان اکابر، آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک جو خلیفہ ہیں، اجازت یافتہ ہیں، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واعظ ہوا اور اس سے کتنے گمراہ لوگوں کو ہدایت ہوئی اور ہو رہی ہے. صراط مستقیم اور اتباع اکابر. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جس پر آپ نے انعام فرمایا، اور انعام یافتہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، لیکن یہ دین قیامت تک کے لیے ہے اور اس کی ہدایت کے لیے، ایمان لانے کے لیے قرآن پاک پورا، احادیث مبارکہ، پھر سب سے پہلے جنہوں نے عمل کر کے دنیا کو دکھایا اور قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو موجود تھے. ہر بات کو انہوں نے دیکھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں فرمایا یا تنبیہ کے لیے فرمایا یا ہنس کر فرمایا یا مزاح فرمایا. پھر یہ سلسلہ آگے تک تابعین طبع تابعین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین تک گیا، اور اسی طرح صراط مستقیم پر یہ صدیقین قرآن پاک میں جیسے اللہ فرما رہے ہیں، پھر شہداء، پھر صالحین. اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ فضل فرمائے کہ علماء ربانین کے فہرست میں جس کا نام آ جائے تو اس پر ان کے اوپر ان کے والدین پر کیا انعامات، وہ پھر جمعرات کو عرض کر دیا تھا. اس وقت موقع نہیں کہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام مبارک میں کوئی آ جائے تو اس کے دنیا کا انتظام قسم بخدا اللہ خود فرماتے ہیں. پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ مضمون نہیں. ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ عرض کر لیتا ہوں کہ شیخ العرب العجم عارف باللہ جب تشریف لے جا رہے ہیں پاکستان تو فرمایا کہ مدینہ شریف سے کیا چیز لے جائیں، یہاں کی خاص چیز کیا ہے. تو کسی نے کہا عصا، کسی نے کہا مٹی کی سراہی، مٹی کے برتن، جبہ. فرمایا نہیں، یہاں کی خاص چیز ہے حریص علی ایمانکم کہ انبیاء علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حریص علی ایمانکم و صلاح شانکم، کہ سارے کفار مسلمان ہو جائے، ہماری اصلاح ہو جائے، دوسرے کا اصلاح ہو جائے. جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حریص علی ایمانکم و صلاح شانکم. فرمایا یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد دل لے کر چلو، پہلے خود، پھر گھر، پھر آگے. دنیا تو پیچھے کتے کی طرح دم ملاتے پیچھے آتی ہے، اس پر بیانات ہوئے بہت سارے، لیکن اس وقت یہ بیان ہے رحمان کے حقوق کو کسی باخبر سے پوچھو. قرآن پاک میں حق تعالیٰ نے فرمایا الرحمن فصل بھی خبیرہ. رحمان کے حقوق کو کسی باخبر سے پوچھو، حق تعالیٰ کی مرضیات کو کسی باخبر سے پوچھو. ہر ایک سے پوچھنے کو نہیں بتلایا، نہ یہ فرمایا کہ جس طرح چاہو عمل کرو، بس قرآن آ گیا، اس میں تمام باتیں صاف صاف بتلا دی ہیں، اب اس پر عمل کرو. نہیں، اگر اللہ چاہتے تو کروڑوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پیدا فرما دیتے، ہر محلے ہر بستی کے لیے مستقل کوئی نبی آ جاتا. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا. پھر تو ہر قوم دعویٰ کرتی کہ ہمارے پاس کیوں نبی نہیں بھیجا. کیا امریکہ آسٹریلیا والے کہہ سکتے ہیں کہ نبی ہمارے یہاں بھی مبعوث ہوئے تھے؟ یا پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا والے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے قوم میں بھی نبی آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے پورے دنیا کے لیے کتنے انبیاء بھیجے؟ 1 کروڑ بھی نہیں. اچھا 50 لاکھ بھیج دیتے؟ ایسا بھی نہیں. تو حق تعالیٰ شانوں نے یہ طریقہ مقرر فرمایا کہ جو ہمارے منتخب بندے ہیں انہی کی اطاعت کے ذریعے ہماری اطاعت حاصل ہوگی. یہ قیامت تک رہیں گے. بڑے عجیب بات ہے، میں نہیں سمجھا سکتا، صاف بات بتاتا ہوں. بڑوں کی باتیں اللہ تعالیٰ نقل کرا دیتے ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ عمل بھی کرا دیں. اللہ کا احسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ کس کے لیے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ. اللہ سے ڈرتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں. اور عرض آگے کرتا ہوں، ضرور آگے ہوگا، لیکن کیونکہ حضرت کا مزاج یہی تھا اللہ اس کی نقل کرا دیتے ہیں. اگر صرف کتاب اللہ کافی ہوتی تو 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کم و بیش نہیں آتے. اس سے معلوم ہے رجال اللہ بھی ضروری ہے، لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور ہیں آخری نبی، خاتم النبیین ہیں، لیکن آپ ہی نے تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھو، ان سے پوچھو، میرے بعد خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اطاعت کرنا.
اصحابی کن نجوم بے اہی مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند کسی ایک کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اب یہ واز ایسا ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں، یہ دل چاہتا ہے بار بار پڑھیں بار بار پڑھ. کتنے گمراہ لوگ ہدایت پا گئے جو کہتے ہیں ہمارا اپنا ہی معاملہ ہے. کس پیارے انداز سے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں بھیج دیتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا. نبی کی بات ماننے سے، انہی کی ہدایت پر چلنے سے اللہ راضی ہوں گے. لہذا یہ دیکھو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دین کی کیا شرح نکلتی ہے، دین کا کیا طریقہ ہے، وصول اللہ اور رضا الہی کا کیا طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. بس وہ اختیار کرو، اس سے باہر قدم نہ رکھو. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے باہر بند کر دینا یا اس کے مخالف تم قدم رکھو گے، خواہ لاکھ ہماری ہی رضا کی نیت ہو، وہ غیر معتبر ہے، بلکہ ضلالت اور جہنم کا راستہ ہے. جناب آگے کیا فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، حضرت والا کی کیا، شاہ عبد المتین بن حسین صاحب نام برکاتہ. دیکھیے اب آپ اس کو دیکھ لیں، میرے پاس کئی مضامین ہیں. استخارہ کیا، اللہ سے مانگا اپنی نیت کی. اب آپ آگے چلتے ہم جائیں گے نا، آپ کے دل میں آگے تو جمعرات کو بیان ہونا چاہیے. لائیو ہو رہا ہے وہ تو ماشاءاللہ بڑی تعداد لائیو ہو رہی ہے، لیکن یہاں بھی کتنے لوگ ہیں. بارش کا معاملہ ہے، کوئی ہو یا نہ ہو. اصل میں ابھی ہمارے ایک دوست کا مسلسل میسج آتا ہے ہر ہفتے دوسرے شہر سے، کوٹ ادو سے. آج جو ہے بیان کا دن ہے، 4 لوگ آئے ہیں. پہلے تو بند ہی کر دیا ہم نے، کوئی ہے ہی نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اب اللہ کے لیے کرتے ہو یا مخلوق کے لیے کرتے ہو آپ، کیونکہ مجھے بھی ڈانٹ پڑی تھی. یہی بارش کا موسم تھا، پیر کا دن تھا، فرق یہ کہ آج منگل کا دن ہے. تو شیخ العرب والعجم پیارے شیخ نے فرمایا جاؤ جا کے بیان کروں. تو میں تو حضرت کی خدمت میں ہوتا تھا کہ بیان کی دل ہی نہیں کرتا تھا، سیدھی سی بات ہے. تو میں حضرت حکم آ گیا تو بات ختم ہو گئی. باہر جب خانقاہ سے جا رہا تھا مسجد اشرف گلشن اقبال، تو ایک بزرگ تھے، کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا حضرت والا نے فرمایا مسجد بیان کے لیے. ارے بارش آ رہی ہے، 2-3 لوگ ہیں، شیخ کی صحبت میں رہو نا. تو میں نے کہا واہ مزہ آ گیا، حضرت بھی ان سے بہت محبت فرماتے ہیں. میں اندر چلا گیا کمرے میں، ICU والے کمرے میں. کہ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا حضرت بارش آ رہی ہے، 2-3 لوگ آئے ہوئے ہیں، اس لیے مشورہ یہ ہوا کہ آپ کے پاس آ جاؤں. تم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہو، کیا اللہ نہیں ہے؟ کیا کلینک پر ڈاکٹر صاحب وہ بتا توجہ چاہوں گا، جب کلینک پر سب پیشنٹ آ جاتے ہیں پھر علاج کرتے ہیں، یا جو آئے علاج کرتے جاتے ہیں؟ وہ تو اللہ کے لیے دور سے بارش سے آئے ہیں بارش میں، اور تو یہاں سے خانقاہ سے مسجد نہیں جا رہا ہے، لوگوں پر نظر رکھتا ہے. اخلاص کہاں گیا؟ اخلاص جاؤ جا کے وہاں دین کی بات کرو، اپنی نیت کرو. حضرت حاجی صاحب رحمت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جب خلافت دی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہا تھانہ بار میں حضرت مجھے جانتا کون ہے؟ فرمایا دکان مولوی اشرف علی کھولنا آپ کا کام ہے، گاہک بیچنا اللہ کا کام ہے. پہلے گلشن اقبال میں بیان ہوتا تھا نا، گھر کے نیچے الصفیہ بلڈنگ کے نیچے بابا کی دکانوں میں بیان ہوتا تھا. تو اب ہم پہلے یہ بیٹھا ہوا ہے صاحب، مغرب کی نماز پڑھ کر مسجد تھوڑا فاصلے پر تھی، پھر بیان، پھر عشاء کی نماز پڑھ گیا گھر. تو جب مغرب سے پہلے بھی آئے تو کوئی جگہ تو تھی نہیں وہاں، صرف بیان کی جگہ تھی. تو مسجد میں گئے، دیکھ ابھی 10 منٹ باقی تھے مغرب میں. میں نے کہا بھائی چل کے فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہوگی، بیٹھ جاتے ہیں ہم، اس کا ثواب ہے اس گھیرے کا نا. تو اب یہ 2 پلر کے بیچ میں میں نے دیکھا تبلیغی ساتھی کتاب پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا چلے بھائی اندر گئے. بتاؤں اپنے حیا کے لیے بتاتا ہوں، ساتھی فضائل اعمال پڑھ رہا تھا، سامنے ایک آدمی تھا سو رہا تھا. آج تک میں منظر نہیں بھولتا ہوں. وہ کتاب ایک ساتھی فضائل اعمال پڑھ رہے ہیں اور ایک آدمی سامنے بیٹھا ہے سو رہا ہے، ایسا سو رہا ہے کہ ہم بیٹھے تب بھی نہیں اٹھے وہ. تو حضرت ہمارے پیارے شیخ العرب والعجم جن کا آج ڈنکا پٹا ہوا ہے رحمۃ اللہ علیہ کا پوری دنیا میں، 3 سال تک 3 لوگ، 3 سال تک 3 لوگ، 3 سال تک. ساؤتھ افریقہ گئے، مولانا حسین بھیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دکان پر بیٹھتے تھے. حضرت پہلا سال وہاں رہے، 1-2 بیانات ہوتے تھے دکان پر، اکیلے مفتی حسین بھیات صاحب اور حضرت اکیلے 1.5 گھنٹے کا بیان. ان کی غذا ہے اللہ والوں کی. یہ بھائی ابھی اس وقت آپ چل کے کھانا کھا لیں گے انشاءاللہ تعالی، اس کے بعد پیٹ بھر گیا. اہلیہ کہے کہ اوہو بھائی نے جو ہے نا میٹھا بھجوایا ہے، کہا ابھی تو لاؤ نا.
تو آپ نے تو کہا تھا پیٹ بھر گیا. ارے سلپ ہو جائے گا میٹھا خود کون سا مسئلہ ہے نہیں. پھر جب اٹھے تو مرنڈا بھی ہے تو بھائی لیکوڈ تو ضروری ہے نا. تو حضرت فرمایا بیان کتنی دفعہ بیان ختم ہوتا تھا, حضرت فرمایا تازہ تازہ جلیبی آئی ہے آسمان سے. تازہ جلیبی حضرت فرما دیتے کہ گرم گرم تازہ جلیبی میں مزہ آتا ہے نا. وہ چاہے ہم نے 10 دفعہ حضرت سے سنا ہوا. یہ جو 4 اعمال جو ہے نا دن میں 20-20 مرتبہ حضرت بیان فرماتے تھے. جب ذوف بڑھ گیا تو ہم سے بیان کرواتے تھے. 4 اعمال جلدی جلدی بتا دوں اللہ والا بننے کے لیے. ایک مٹھی داڑھی سامنے سے, دائیں سے بائیں سے داڑھی کا بچہ, مونچھیں صاف, بال سنت کے مطابق, ٹخنا چھپانا مردوں کو حرام, ٹخنا چھپانا حرام ہے, ٹخنا کھلا رہے, آنکھوں کی حفاظت, دل کی حفاظت. فرمایا ان 4 باتوں میں عمل کرو. اگر اللہ کو نہ پاؤ تو کہنا اختر کیا کہہ رہا تھا. ظاہر بن گیا جلدی, ٹخنا کھلنے میں مشکل ہوتی ہے, چلو وہ بھی کھل گیا. آنکھ کی حفاظت, دل کی حفاظت. فرمایا یہ ایسا ہے جیسے دل کی بھینس اٹھا لینا, مثال ہے, ورنہ یہ کہنا بھینس کون اٹھا سکتا ہے. جو بھینس اٹھا لے گا وہ جناب بکری اور تیتر اور بٹیر بھی اٹھا لے گا. چاہے 2 تیتر ہو وہ بھی اٹھا لے گا, چاہے 3 ہو چاہے 4 بھی ہوگا. مسئلہ تھوڑی اس میں, مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے اندر بھائی. اب یہ حضرت والا کے وقت میں سنا تھا میں نے, مجھے نہیں پتا کہ پکی بات ہے یا نہیں. حضرت کچھ بیان استقامت پہ فرما رہے تھے کہ کسی نے بھاری عمل ہے فلانا, نظر کی حفاظت. اب یہ مجھے یاد نہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کسی نے بتایا کہ ایک بچہ تھا, اس کو بچپن سے وزن اٹھانے کی عادت کرا دی والدین میں. تو دوسری منزل تک جو ہے نا وہ بچڑا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے بچڑا چھوٹا سا جو ہوتا ہے بچہ اس کو بھی لے جاتا تھا. فرمایا اسی طرح جو جیسی ہماری قربانی ویسے اللہ کی مہربانی. جناب جو جان لڑا دے گا وہ جان چھڑا دے گا. اللہ اکبر. آگے سنیں ذرا, دیکھیے قرآن پاک کی ایک آیت تو آپ نے سن لی, الرحمن فصل بھی خبیرہ. اب سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء دین انبیاء کے وارث ہیں. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے جناب, کتاب العلم صفحہ 34. یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امانت علمی ہے وہ علماء امت کے پاس موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی. آگے نا, وہ امانت علماء دین سے حاصل کرو. اچھا پھر علماء دین کو بھی آزاد نہیں چھوڑا کہ وہ جو چاہیں کریں. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء, سورہ فاطر آیت نمبر 28. فرمایا علماء صرف وہ ہیں جن کے اندر خشیت الہیہ ہو, اللہ کا ڈر ہوگا. پھر کیا معاملہ ہوگا, ہر کام میں ہر معاملے میں جملہ امور میں خشیت الہی جن سے ثابت ہو, جن کے دل میں اللہ کی عظمت ہو, ہر قدم اللہ کے مرضیات کے موافق جیتے ہوں, تب وہ عالم دین ہے. اگر علم تو سمندر برابر ہے لیکن خشیت الہیہ کا وجود نہیں, یا کبھی ہے کبھی نہیں, تو اس آیت پاک کی روشنی میں وہ عالم دین نہیں ہے. پھر بار بار بتا رہا ہوں کہ حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم کا یہ بیان ہے جو پڑھ کے سنا رہا ہوں. بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت والا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم لسان اختر ثانی ہے, تو بار بار ایسا لگتا ہے حضرت فرما رہے ہیں بیان, لگ رہا ہے نا, بالکل وہی انداز ہے نا, کیونکہ ان کے اندر خشیت الہیہ کا فقدان ہے. جانا دنیا کی تمام محنتوں سے مقصود رضا الہی ہے. فرمایا کہ اس لیے تمام صحابہ رضوان علیہ مجمعین, تابعین, طبع تابعین اور تمام ائمہ مجتہدین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین, تمام علماء امت کا اس پہ اجماع ہے. یعنی اجماع مطلق ہے کہ جس کے اندر علم تو بہت ہو لیکن اتباع شریعت کے خلاف اس کی زندگی ہو تو شریعت کے نزدیک وہ عالم ہی نہیں ہے. صرف عربی زبان سیکھنے سے دین نہیں آتا, دین الگ چیز ہے. حضرت حکیم الامت سنیے ذرا, فرماتے ہیں نور اللہ مرقدہ, فرماتے تھے کہ اے علماء دین, عربیت میں تم جتنے بھی ماہر ہو جاؤ لیکن یاد رکھو ابو لہب ابو جہل کی طرح فصیح اور بلیغ نہیں بن سکتے. وہ قریشی تھے, اب پورے عرب میں قریش سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہوتے تھے, لیکن ایسی فصاحت اور بلاغت کے بعد بھی وہ جہنم میں ہیں اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہیں. لہذا اصل مقصود زبان نہیں, اصل مقصود عربیت نہیں ہے, بلکہ اصل مقصود ایمان ہے, اصل مقصود دین ہے, اصل مقصود رضا الہی ہے. جمعرات کو ہونا چاہیے نا بیان, کیونکہ طلباء اس وقت کتنے ہیں, اہل علم کتنے ہیں, چند ہیں. اور جمعرات کو مرکزی بیان میں پچھلے جمعرات کو طلباء علماء کتنے تھے, پھر تخصص کے بھی دورے کے بھی کتنے تھے. جو اللہ دل میں ڈالے اس پہ عمل, گناہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہاں بات کر رہا ہوں. یہ اپنا فائدہ جب ذہن میں ہوگا نا, چاہے کوئی نبی ہو. اچھا یہ حضرت نے فرمایا تھا بارش والے وقت میں کہ کوئی بھی نہ ہو, تمہارا کام ہے دسترخوان لگانا, پھر آئے نہ آئے
اپنی نیت کر کے جاؤ گے تو پریشانی بھی نہیں ہوگی کتنے لوگ آئے کتنے لوگ نہیں آئے، ورنہ ہر وقت دماغ میں گھومتا رہے گا میں مشہور ہو جاؤں، میرے پیچھے گاڑیاں ہوں، اشاروں میں ہدیے نکلواؤں۔ ہمارا تو یہ حال حضرت نے سکھایا کہ فرض کریں کہ مثال ہے کوئی چیز لائے پسند آئی، اب گونگے بن کر بیٹھے رہیں گے، ہلکا سا پیار صرف وہی سن لے بس، وہ بھی بہت کم۔ اب تھوڑا سا کہہ دیا ماشاءاللہ، پتہ چلا دوسرے لے کر آ رہے ہیں تو ہم اپنی پسند کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ بھائی یہ آپ نے جیکٹ کہاں سے لی؟ جی یو کے سے لی۔ اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، آپ یقین کرنا اس سے اچھی جیکٹ آ جائے گی۔ یہ بھی اشارہ ہو گیا نا۔ مفتی فرحان میاں نے ان کی دکان سے ایک مگ منگایا ہے، سامنے جو بیٹھے ہیں، 100 روپے کا۔ اب یہ پیسے ہی نہ لیں تو مفتی فرحان نے کہا کہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ نے ہمیں یہ سکھایا، ابا نے بھی یہ سکھایا، تو آپ پیسے لیں ورنہ میں واپس کر دیں۔ بہت انہوں نے زور لگایا لیکن نہیں، وہ پیسے دیے ماشاءاللہ۔ اللہ نے اس لیے عزت دی، عیب چھپایا اس لیے کہ لوگوں کو لوٹ مار کرتے رہو۔ سبحان اللہ۔ تو اصل مقصود دین ہے، اصل مقصود رضا الہی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین کامل ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی قیامت تک حفاظت خود ہی فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں صحیح مسلم میں اور جامع ترمذی میں ہے کہ قیامت تک اللہ جل شانہ کی طرف سے ایسے بندے دنیا میں ہوں گے جو کامل دین پر قائم رہیں گے، ان کو دین پر پوری استقامت ہوگی، انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت فرمائیں گے اور اس اتباع شریعت کی برکت سے آسمان سے نصرت آتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اطمینان دلا دیا کہ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو نہیں رہوں گا لیکن تمہارے لیے ہر زمانے میں ہمیشہ ایسے مقتدی حضرات ہوں گے، خواہ وہ چھوٹی سی جماعت ہو جن کے ساتھ کامل دین ہوگا، حق پر رہیں گے اور من جانب اللہ ان پر نصرت نازل ہوتی رہے گی اور ان کی دستگیری خود حق تعالیٰ فرماتے رہیں گے۔ جب انہیں حق تعالیٰ کی دستگیری حاصل ہوگی تو وہ ہرگز گمراہی کی راہ پر پڑ کر ہلاک نہیں ہو سکتے۔ جناب عالیہ سے یہ بتانا ہے مولانا فہد کو جاری کرنے کے لیے اس کو، ٹھیک ہے نا، آپ بھی لکھ لیں اپنے پاس، ہو سکتا ہے پورا نہ ہو تو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے جاری کر کے پھر ایک ساتھ کر لیتے ہیں۔ جناب اللہ اللہ، ایک راجہ جو ہے کسی ریاست کا مر گیا تھا بادشاہ عالمگیر کے وقت میں، تو اس کے جو وزیر تھے ہندو، یہ ہندو راجہ مرا تھا، اس کا بیٹا تھا، ابھی بڑا نہیں تھا اتنا، تو آپس میں انہوں نے جو منسٹر تھے انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو ادب سے نام لیں گے، حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلتے ہیں اور ان کو کہیں گے یہ ہندو راجہ کا بیٹا ہے، اس کے نام پر آپ ریاست لکھ دیں اور اپنی طرف سے کوئی آدمی مقرر کر رہے ہیں، ہم لوگ ایمانداری سے چلتے رہیں گے، جب یہ بڑا ہوگا اس کو ہم حوالے کر دیں گے، سارے رائٹس تو ان کے پاس ہوں گے۔ سب چلے، راستے میں ہندو لڑکے کو سمجھاتے گئے، چھوٹا سا، بادشاہ عالمگیر یہ پوچھے تو یہ جواب دینا، یہ پوچھے تو یہ جواب دینا۔ جب محل نزدیک آیا تو اس لڑکے نے کہا کہ اگر بادشاہ کچھ اور پوچھے پھر آپ سے پوچھوں گا۔ یہ وزیر حیران ہو گئے، ہنسنے لگے، یہ تو بڑا تیز نکلا بھائی۔ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ حوض پر غسل فرما رہے تھے تو انہیں بتایا ہندوؤں نے آ کر، تو بادشاہ عالمگیر رحمۃ اللہ نے کیا کیا کہ بچے کو پکڑ کر ہندو کو کہا تجھے حوض میں پھینک دوں، سوئمنگ پول میں پھینک دوں، تو لڑکا ہنسا، تو بادشاہ عالمگیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو پاگل ہے، اس کو کہاں سے ریاست لکھ دوں، یہ بیوقوف کو میں کہہ رہا ہوں تجھے پھینک دوں، کیا ہنس رہا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت، آپ کا اقبال بلند ہوتا ہے، آپ مجھ سے پوچھے نا میں کیوں ہنسا؟ کہا آپ تم بتاؤ کیوں ہنسے؟ کہا آپ کسی کو انگلی پکڑنے سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ میں آپ کے بازو میں ہوں تو ڈوب کیسے سکتا ہوں؟ اس پر حضرت نصیحت فرماتے تھے کہ اللہ کی رحمت جس پر ہوگی اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ اس پر حضرت رحمت اللہ جو بات یاد آئے گی اس نام سے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کسی بلی کے گلے میں پٹا ہو، اس پہ لکھا ہو کہ پرائم منسٹر کی بلی ہے، چھچڑا دکھا سکتا ہے کوئی؟ تو اللہ اپنے عشاق کے دل میں بھی ایک پٹا ڈال دیتے، ایک اپنے عشق کی ایک رسی ڈال دیتے ہیں کہ جہاں اللہ کھینچیں گے وہیں کھینچتا چلا جائے گا، کہ ہمارے اندر کچھ بھی نہیں، ہمارے جیب و گریما میں کچھ بھی نہیں، اللہ ہماری گردن میں تو آپ کی رسی ہو آخری سانس تک، جہاں کھینچے ہم چلتے چلے جائیں۔ واہ 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 واہ۔ بادشاہ ہاتھ پکڑے ہوئے ہرگز ڈوب نہیں سکتا، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے ہیں کہ قیامت تک ایسی جماعت رہے گی
جس کی حق تعالی شان و خود تصدیقگیری فرماتے رہیں گے، پھر یہ حضرات کیسے ڈوب سکتے ہیں، کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں؟ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہمارا کام ہے حق پر قائم رہنا اور حق پر جینا، حق پر مرنا، سرے منہ سے نہ ہٹنا ایک بال برابر بھی، انشاءاللہ تعالی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ شریعت سے ہم لوگ ہٹ گئے ہیں جناب۔ صحابہ رضوان علیہم اجمعین، تابعین طب تابعین رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں خشیت الہی کا مقام، یہ تعویل وہ تعویل، یہ مصلحت یہ حکمت، ایسی ایسی مصلحتیں ہم لوگ سوچتے ہیں، ایسی ایسی حکمتیں سوچتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، قرآن پاک کے خلاف ہیں، حدیث پاک کے خلاف ہیں، اکابر امت کی تحقیقات کے خلاف ہے۔ یہ حکمت نہیں، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، اتباع شریعت کے آگے ہم کچھ نہیں جانتے۔ اب دیکھو ایک آدمی بظاہر محدث، فقیہ، مفتی، مفسر ہے، ادیب، فصیح، بلیغ بھی ہے، سب کچھ ہے اور تمام امت کے اندر بہت ممتاز ہے، لیکن عمل شریعت پاک کے خلاف، نماز بھی ٹھیک سے نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا یا نماز تو پڑھتا ہے، سب اعمال شریعت کے موافق ہے لیکن غیبت کا عادی ہے، شب و روز مستقل غیبت میں مبتلا رہتا ہے، یا بد نگاہی بد نظری کی عادت بہت پختہ ہے، یا گھر میں پردہ شرعی نہیں ہے، تو قسم بخدا وہ عالم دین نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں وہ عالم دین نہیں ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں وہ عالم دین نہیں ہے، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی نگاہ میں وہ عالم دین نہیں ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں، یعنی وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور طب تابعین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کی نگاہ میں عالم دین نہیں ہے۔ خشیت الہی کا ایسا معاملہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قول زرعی، ابھی آزاد کشمیر کے ایک مہمان تھے، دو، ایک تو برطانیہ کے، ایک آزاد کشمیر میں رہتے ہیں، مظفر گڑھ یا مظفر آباد جو بھی وہاں رہتے ہیں، تو کل آئے تھے، میں نے درخواست کی تھی کہ کھانے کے پر آپ آئیں کیونکہ کل ان کی فلائٹ ہے۔ ماشاءاللہ ایسے موسم میں بھی آ گئے تھے، ابھی گئے عشاء پڑھ کر۔ تو وہ جب یہ بیٹھے ہوئے اچانک مجھے خیال آیا کہ کل تو انہوں نے بیان سننا نہیں تھا، دوپہر میں آئے تھے، تو میں نے کہا یہ آزاد کشمیر کے بیانات ہیں، تو صاحب وہ چونکے، میں بتایا کہ حضرت نے ایسا سفر کیا، بہت خوش ہوئے، 1994 کے بیانات، اور بہت خوش ہوئے۔ پھر میں نے بتایا حضرت کے میزبان کون تھے، شیخ جی تھے، کہاں ان کا تو ابھی کچھ عرصہ ہوا انتقال ہو گیا، تو اور تعلق نکل آیا۔ پھر بتایا حضرت والا کس پہاڑ پر جو ہے وہ، یہ تو کل پرسوں شاید بتایا تھا، آج تو اتنا بتایا کہ حضرت والا نے جگہ جگہ بدعت کے خلاف جو آپ سن رہے ہیں کہ جعلی پیروں کا حضرت سنا رہے تھے باتیں، میں نے کہا جو تیسرا یا چوتھا بیان ہے ہر بیان میں تھوڑا تھوڑا ضرور ہے، لیکن ہماری طرح نہیں ہے کہ بس وہاں پہنچے یہ رسم پتہ چلا پتھر مار کے بھگا دیا۔ کہ حضرت کس شفقت پیار سے لے کر چل رہے ہیں، آج کا بیان آپ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے، ایسے انداز، اور سامنے ہنس بھی رہے ہیں، ہم نے ہنس بھی رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بات ہمارے اکابر کی خصوصیات میں سے تھی کہ خواہ وہ کتنے ہی بڑے عالم ہوں لیکن اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ اب دیکھو حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے تمام علماء دین جن کے عاشق ہیں، جن کے علم کے سامنے 100% جھکتے ہیں اور اس کو باعث فخر سمجھتے ہیں، وہی امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن اور حدیث کے علوم سے اس قدر نوازا ہے کہ مجھ پر نہ حنفی بننا واجب نہ شافعی بننا واجب، لیکن باوجود اس کے میں عملاً حنفی ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں جناب؟ وہی عمل کرتا ہوں اور اسی پر عمل کی سب کو دعوت دیتا ہوں جو حنفیہ کے نزدیک معتبر ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو معتبر ہے، ان کا جو طریق ہے، جو تشریع دین ہے، اس کے سامنے میں سر جھکاتا ہوں۔ اتنے بڑے عالم دین ہو کر اس طرح فرمانا ہمارے لیے کس قدر سبق آموز بات ہے۔ یہی حال ہمارے ائمہ ثلاثہ، اکابر ثلاثہ دیوبند جناب وہ الگ، پھر ہمارے ائمہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنی اپنی جگہ پر کتنے بڑے محدث تھے، کتنے بڑے فقیہ تھے، لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے سامنے بالکل سر تسلیم خم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک حدیث کا مطلب پوچھا، جناب شرح پوچھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جب اس کی شرح بتائی تو اتنے بڑے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث ہو کر اس قدر متاثر ہوئے کہ رونے لگے اور عرض کیا کہ اجازت دیجئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے شاگرد، اجازت دیجئے میں آپ کے پیر چوم لوں۔ اور یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ایک بچہ آتا ہے
اور اتنا سب سے پہلے بیٹھا رہتا ہے, دھیان سے بات سنتا ہے حدیث پاک کی اور فقہی مسائل کو, اور پھر کبھی نہیں آتا. یہ پتا تو کرو کیا مسئلہ ہے. پتا کیا کہ ایک بچہ ہے, یتیم ہے, وہ عالم, علم کا عاشق ہے, عالم کا عاشق ہے, عالم بننے کا. تو جب دیکھتا ہے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, بیوہ ماں ہے, تو 2-3 دن کام کر لیتا ہے. فرمایا پردے سے ان کی والدہ کو بلاؤ. پردے سے والدہ آئیں تو کہا کہ بھئی یہ آپ کا بچہ, یہ تو اللہ کا بڑا اللہ والا عالم بنے گا, آپ کے مہینے کا خرچہ کتنا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام تھا. اس وقت اپنا بحری جہاز تھا اور ساری رقم اسی طرح تقسیم کر لیتے تھے, ادھر آئی ادھر گئی. تو فرمایا کہ آپ کا کتنا خرچہ ہے؟ اب فرض کریں, ایک مثال بتا رہا ہوں, 10,000. فرمایا 20,000 میں ہر مہینے دوں گا, اس کو میرے پاس رکھے آپ یہاں. کہا ٹھیک ہے. پھر وہ بچہ امام یوسف بنا رحمۃ اللہ علیہ. اب مجھے یاد نہیں ہے, مفتی نعیم صاحب جو ہے ان کا بتایا تھا, کسی کا بتایا تھا کہ ان کے استاد نے کہا آپ اتنا ذہین اللہ والے ہیں, اللہ آپ کو اس وقت جو ہے نا بادشاہوں میں فالودہ ہوتا تھا خاص, وہ آپ کو اللہ کھلائیں گے. تو سب ہنسنے لگے, یہ بھی ہنسنے لگے. مفتی نعیم صاحب سے نام پوچھوں گا میں. اور والدہ کی دعائیں ماشاء اللہ, والد ظاہری بات ہے ان کی دعائیں نیک لوں. آج کل تو آدمی اولاد کو دین کی طرف جاتے ہی گھبراتا ہے نا. خیر, دل تو چاہتا ہے کچھ باتیں بتاؤں, لیکن دل چاہتا ہے یہ جو پہلا معاملہ ہے. تو ہارون رشید رحمۃ اللہ نے ان کو بلایا کسی کام سے, دعوت دی, آئے. پھر وہ فالودہ جیسے ہی ملا تو رونے لگے, کھا نہیں رہے تھے. کبھی آپ رو رہے ہو, اتنا شاہی ڈش ہے یہ. کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے استاد نے مجھ سے فرمایا اللہ تجھے فالودہ شاہی کھلائے گا. یا فالودہ مراد نہیں ہے, یہاں اپنے شاگرد کو پہچاننے کی بات ہے. یہ آج بھی نبوت کا دروازہ بند ہے. صحابی رضی اللہ عنہ کوئی نہیں بن سکتا, تابعی تابعین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کوئی نہیں بن سکتا. بڑے سے بڑا فقیہ اور محدث بن سکتا ہے, بڑے سے بڑا اللہ والا. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے بڑوں کے سامنے خاکساری. ہمارے اکابر کی تو یہ شان تھی کہ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرکزہ, باوجود اس کے کہ جامع شریعت و جامع طریقت تھے, تمام علوم اور معارف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب نوازا تھا. لکھ لینا بھائی فالودے والا, ہاں ایسا نہیں, جب کہوں تو فوراً لکھ دیا تھے. وہ مفسر قرآن تھے, محدث عظیم تھے, فقیہ فی الدین تھے, عارف کامل تھے, اور اپنے دور کے رومی بھی تھے, باجزید بستامی بھی تھے, سب کچھ تھے. اپنے وقت کے اکابر امت سے انہوں نے دین سیکھا. حضرت گنگوئی, حضرت نانوتوی, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے ان سے سیکھا دین. سب کچھ تھے. اپنے وقت کے اکابر امت سے انہوں نے دین سیکھا, علم اور دین کی سمجھ حاصل کی. اس کے باوجود وہ فرماتے ہیں کہ میں خود صاحب فتویٰ ہوں, لیکن جب میرا اپنا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو میں اپنی تحقیق پر اعتماد نہیں کرتا, بلکہ محقق مفتی حضرات اور بڑوں سے پوچھ کر عمل کرتا ہوں. ان بڑوں میں کون تھے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو سب سے بڑا مانتے تھے, وہ امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات کے سامنے سر جھکاتے تھے. ہمیشہ یہی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا. ان کے سامنے زندگی بھر اپنے آپ کو بالکل چھوٹا سا بچہ سمجھتے تھے, بلکہ صرف بچہ نہیں سمجھتے تھے, بلکہ کانپتے رہتے تھے, ڈرتے رہتے تھے. اور حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی ڈانٹ پلاتے تھے تو مولانا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مست ہو جاتے تھے جناب, اور اسی طرح فنا ہو جاتے تھے, گویا اس دنیا میں نہیں ہے. ایک صاحب یہاں پر موجود ہیں, یہ ان کے والد صاحب نے اپنے 5-6 سب بیٹوں کو بھیج دیا, سب یہاں پر ہے کراچی میں. 6 بیٹے ہیں, 6 کے 6 دن کے لیے وقف کر دیا انہوں نے. یہاں آئے تھے, ان کا بیٹا یہاں آتا تھا تو ماحول دیکھنے آئے, ان کا بیٹا آیا تھا چھٹیوں میں وقت لگانے, تو پھر کہا بس یہیں پڑھیں گے. پھر ایک کی جب دیکھا معاملہ, سب ادھر آ گئے, سب ادھر آ گئے. اچھا جی, ایک صاحب اور بھی آتے ہیں یہاں پر, وہ بھی ابھی موجود ہیں. تو ان بھی چھٹیوں میں انہوں نے کہا میرے حالات ایسے ہیں, میرا جو بھی فلاں بڑے ہیں نا, یہ ان کو اعتماد نہیں ہے کہ کوئی اللہ والا بھی ہے اور اصلاح وغیرہ کا کیا معاملہ. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ کتاب رکھ دینا وہاں, بس. وہ عالم بن رہے ہیں, وہ بھی عالم بن رہے ہیں. تو میں نے کہا والدہ آئی ہوئی ہے جہاں, آپ کو منع کرے آپ نہیں آنا, کوئی ایسی بات نہیں, اصلاح فرض ہے, اس سے روکنا جائز نہیں. تو جب ابھی میں نے پوچھا 3 دن پہلے آپ کی والدہ چلی گئی نا, کہاں کیا ہوا؟ کہا والدہ کو اتنا اعتماد ہوا کہ روز ان کے پاس جاؤ, روز ان کے پاس جاؤ. اصل میں یہ جتنے لوگ محروم ہوئے نا, وہ غلط فہمی کی وجہ سے غلط فہمی ہو گئی. اگر اپنی کسی مفتی صاحب سے بڑے سے اصلاح کرائیں تو ہو جائے گا,
ابھی حضرت مجدد کا ہم پڑھ رہے تھے ملفوظ، آج مفتی نعیم صاحب فرحان میاں، تو دو بیٹے ان کے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا میں نے بیٹے کو عالم میں داخلہ کرا دیا ہے اور دوسرے کو بیٹے کو عالم میں داخلہ کرانا ہے، دیکھیے اکابر اللہ والے، فرمایا جو آپ کا زمیندار ہے وہ زمین آپ کی اس کو کون دیکھے گا؟ کہ حضرت سب صحیح ہو جائے گا؟ فرمایا زمین کو تیرا باپ دیکھے گا، بس ایک بیٹا عالم بن رہا ہے کافی ہے، آگے چل کے مشکلات آ جاتی ہیں، دوسرے بیٹے کو دین میں لگا دو۔ اور پھر جگہ جگہ فرمایا اگر اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے تو آپ کے جتنے بیٹے ہیں سب کو لگا دو اس میں، لیکن سب کے نام پر کوئی جمع پونجی رکھو، جیسے ہمارے عزت فرماتے تھے نا اللہ آپ کو دیا ایک فلیٹ ان کے نام پر رکھ دو، ایک دکان ان کے نام پر رکھ دو، کرایہ آتا رہے گا، ٹھاٹ سے گھر چلتا رہے گا۔ لیکن جب ایسے حالات نہ ہوں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، یا تو وہ بچہ خود یہ کہے کہ بھائی جو بھی ہوگا رزق میرا لکھا ہوا ہے، جیسے اب میں گناؤں گا تو پھر وقت بھی کم ہے۔ حضرت ایک نابینا تھے صاحب جناب تحسین صاحب نابینا رحمۃ اللہ علیہ، گھر میں کھانے کو نہیں تھا جی، اہلیہ سے کہا مجھے اپنے بیٹا ایک ہی ہے اس کو عالم بنانا ہے، تو اہلیہ نے کیا کہا ضرور، جس دین پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی گردنیں کٹی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون مبارک بہا ہے، مال کیا ہم کریں گے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ قیامت تک تو یہ بیٹا بن جائے گا ہمارا۔ ان کے بیٹے کا نام تھا جناب یاسین صاحب، عالم بنے وہ، اور جب عالم بن رہے تھے گھر میں میں نے بتایا نا کھانے کو نہیں تھا، اس وقت مدرسوں میں بھی یہ نہیں تھا، پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، تو والدہ کے پاس 12 بجے آئے، لو چل رہی ہے، حبس ہے، کہ اماں پڑھا نہیں جا رہا، ناشتے کے بغیر گیا ہوں تو اب پڑھا نہیں جا رہا، کہ بیٹا گندم کی جگہ گرمی زیادہ ہوتی ہے نا، تو کہا بیٹا کچھ دانے دیکھ لو پک گئے وہ تو لے آؤ ذرا، گئے جا کر وہ دانے اس گرمی میں بھوک میں جا کر لے آئے، ماں نے چکی چلائی، ایک روٹی بنی، روٹی کھائی، پانی پیا، چلے گئے۔ مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیٹے کا نام بتاؤں؟ مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ چلو ان کے بیٹے کا نام بتانے کی ضرورت ہے بھائی؟ ہے نہیں؟ حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اور حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب کے بیٹے سے ایک دفعہ بات ہوئی میری، میں نے کہا آپ سے خاص ایک ہی بیٹے ہیں وہ بھی، لیکن لاکھوں پر بھاری ہے ماشاءاللہ۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کتنے بیٹے تھے؟ کتنے بیٹے تھے؟ ایک، وہاں مظہر صاحب دامت برکاتہم۔ ابھی جو آ جاتا ہے وہ تو میں بیان کروں گا، ایک بیٹے ہم نے اپنے آنکھوں سے ابھی بھی دیکھتے ہیں۔ اس دن بھی جب میں گیا تھا 3-4 دن پہلے، تو بہت بڑا جناب کوئی پڑھا پتہ نہیں کتنی قدموں میں بیٹھے، حضرت والا کو ہم نے دیکھا کہ ساؤتھ افریقہ میں جس شخص کو اپنے پیسوں کا پتہ نہیں حضرت کے پیر دبا رہا ہے، وہ بھی موقع نہیں بتانے کا۔ اتنا بتا دیتا ہوں کہ 1 کروڑ کے اندر، کیونکہ زمین سستی ہے وہاں، 1 کروڑ میں اس کا جو ہے وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور پورا شہر، پارکنگ لاٹ میں نے اوپر سے دیکھا پل سے جاتے ہوئے، پتہ نہیں کتنے دور تک۔ ایسے موقع پر جب رش نہیں تھا حضرت والا کو اپنے ڈپارٹمنٹ اسٹور میں لے آئے، اور وہاں پر گاڑیاں بھی ہیں، سونے کے قیمتی سیٹس بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، کہ حضرت جی جس پر آپ ہاتھ رکھیں گے آپ کا ہو جائے گا وہ چیز آپ کی۔ حضرت نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، فرمایا ادریس میاں مجھے تمہاری دکان نہیں چاہیے، مجھے تمہارے 2 کان چاہیے، مجھے دھیان سے بات سنو، بس ٹرانسلیشن بھی سنو جو بھی طریقہ ہے۔ رات کو دیکھا کہ ٹھکا ٹک، جس کو اپنی دولت کا پتہ نہیں، تو علماء ادھر بات کر رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ کہ حضرت یہ شخص کسی کے بیان میں نہیں آتا، دبانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ہم حیران ہو رہے ہیں آپ کو دبا رہا ہے۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس کی جیب نہیں دبائی، اس لیے میرے پیر دبا رہا ہے۔ اور کیا کیا باتیں بتاؤں، یہ تو پورا ہوگا بھی نہیں، لیکن کیا کیا باتیں بتاؤں بھائی، کہ کیسے کیسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے معاملات۔ آپ کے مفتی فرحان صاحب ایک اسکول میں پڑھتے تھے، تو میں نے 4تھی کلاس میں تھے یا 3ری میں تھی، مجھے یاد نہیں ہے کون سی کلاس میں تھے، سینٹ اسٹیفن یا کوئی جتنے سینٹ لگا ہو جس میں ہے جی، تو جب حضرت سے ملاقات ہوئی اس درمیان میں، یہ 3ری یا 4تھی کلاس میں مجھے یاد نہیں ہے، ٹاپ کیا تھا اس شخص نے، جی ہاں پوچھ لیجئے۔ میں نے کہا تھا بیٹا آپ کو حافظ بنانا ہے، ابھی بھانڈا پھوڑا کچھ عرصے پہلے، انہوں نے مفتی صاحب میں نے پڑھنا ہی نہیں حافظ دل میں، اماں کے پاس، اماں کہ بھائی جب ابا کہہ رہے ہیں حضرت والا سے ملاقات ہے وغیرہ، کہ مجھے حافظ بننا ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے میرا خیال رکھا، عزت دی انہوں نے مجھے، اور داخلہ لے لیا۔ پرانے گلشن اقبال میں سامنے جو مدرسہ تھا، 2 سال میں پتہ نہیں 2 پارے یا کتنے ہوئے تھے۔ اب وہ گڑبڑ کر دے کہ بیٹا چھوڑوں گا نہیں، اب آپ کی مرضی ہے 10 سال لگاؤ یا 12 سال لگاؤ، یہ مرضی آپ کی ہے۔ پھر پارے جو ہے نا کھٹا کٹ ہوئے کا، یہ تو جان تو چھوڑے گا نہیں بھائی صاحب، یہ
اس کے بعد کا والدہ سے کہا میں عالم نہیں بنوں گا، پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں. مولوی فرحان کی والدہ نے مجھے بتایا، میں نے کہا میں زبردستی نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی، بتاؤں گا اس کا فائدہ کیا کیا ہے، اللہ نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے یہاں، ایک ہی تو بیٹا ہے. تو یہ نہیں کہا مجھے الحمدللہ. بعد میں حافظ فرقان کا تو بعد میں ٹرن تھا، تو عالم بننے کے لیے جو ہے وہ دیکھ، خیر ایک بات بتاؤں گا تو پھر پریشان ہو جائے گا بیچارہ، کیا گڑبڑ کی تھی اس نے. پھر الحمدللہ دماغ لگ گیا احادیث مبارکہ میں، کیسی میری قسمت کہ میں احادیث مبارکہ دیکھوں پڑھوں قرآن پاک. یہ پھر مجھے بولنا ہی نہیں پڑا، تخصص بھی خود کیا، اور جامعہ اشرف مدارس میں 5 سال کتنے سال پڑھایا. تو محمد صاحب نے یہی مسجد اشرف میں تراویحیں ان سے پڑھوائیں 5-6 سال. ابھی یہاں آدھا ایکسپورٹ اوورسیز لون میں بابا کی فیکٹری کا. ابا دل ہی نہیں لگ رہا. میں نے کہا آپ نے تو کہا تھا میں عالم نہیں بنوں گا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں دل ہی نہیں لگ رہا. بیٹا ضمیر بھائی کا تو خیال رکھو نا، دوسرے بھائیوں کا خیال رکھو جنہوں نے آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت کی. تو پھر ابھی جب حج کرنے گئے نا 3-4 سال پہلے، پھر کہا مجھے نہیں جانا. یہ اصل چسکا لگ جائے نا آپ. پھر خاص حضرت مجدد نے فرمایا کہ جو گاؤں کے بچے ہیں نا، جو پیسے ہیں ٹھیک ہے، پڑھے لکھے ٹھیک، لیکن ان کو اگر دماغ میں ماں باپ ڈالیں گے 2 روٹی تو ممبر سے 2 روٹی بیان کرے گا. فرمایا کہ اپنا جو آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ کا بیٹا جو سب سے ذہین ہو اور مالدار اپنے بیٹے کو عالم بنائے، اب جب ممبر پر بیٹھے گا تو اسے کی جیب کی نظر ہی نہیں ہوگی اس کی. تو امام بن کر کام کرے گا، غلام بن کر کام نہیں کرے گا. جناب تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے. اللہ اللہ. حضرت مولانا گنگوئی نور اللہ مرکزہ بھی کبھی کبھی ڈانٹ پلاتے تھے تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مست ہو جاتے تھے اور اس طرح فنا ہو جاتے تھے کہ گویا اس دنیا میں نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ پوچھا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت آنکھوں سے معذور ہو چکے تھے، بینائی جاتی رہی تھی. گرجتے ہوئے فرمایا کہ پوچھنے والا کون؟ گرجتے ہوئے پوچھنے والا کون؟ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے کہا اشرف علی. فرمایا کہ اچھا آپ ہیں اور پوچھتے ہیں یہ. اور اس پر حضرت کانپنے لگے کہ بھائی کیوں پوچھا؟ فرمایا کہ حضرت گنگوئی نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ان کی برکت سے اس ڈانٹ میں پورا مسئلہ حل ہو گیا. جناب اب دیکھیں ایک ٹائم تو کم ہے، ایک بات آ رہی ہے تو حضرت فرمایا جو آئے تو آنے دو، عقل نہیں لڑانا، اللہ کی عطا سے آتا ہے، اپنا کمال نہیں سمجھنا اس میں. وہ بتا رہا ہوں پوری اتنی بڑی ڈرا ہے میری اور اتنی چوڑی، اس میں سب ڈائریاں بھری ہوئی ہیں. الحمدللہ میں لکھتا تھا. حضرت فرماتے تھے قید کر لینا چاہیے، جب لکھ رہے ہو تو ہاتھ چل رہا ہے، آنکھ ادھر ہے، کان پر یہ ہے. اب جب اس کو پڑھو گے تو پڑھائی بھی ہوگی، آنکھ پر نظر بھی ہوگی، آنکھ کی نظر بھی ہوگی. تو ڈائریاں اتنی بھری ہوئی تھی. مولوی فرحان اٹھا کے غائب کر دی، کہ میں اس کو پڑھ کر چھپاؤں گا. تو ابھی 3 ڈائریوں میں سے اس نے کمپیوٹر بھی کرا لیا، وقت ہی نہیں ملتا. میں نے کہا آپ جانو بھائی، اور لیکن راز پھوڑ دیتا ہے عصر کے بعد یا کسی موقع پر. کہتے بھائی میرا مت بتائیں. تو حضرت والا سے میں پوچھتا تھا، حضرت والا کو فالج ہوا، اللہ حضرت کی مغفرت بے حساب فرمائے، تو خط کے جواب بند. پھر حضرت کو تھوڑا صحیح ہوئے تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جواب دینا شروع کیا. کچھ مجھے خط ملے، لیکن حضرت والا سے میں نے پوچھا کچھ 2-3 چیزیں. فرمایا بھائی میر صاحب سے پوچھ لیا کرو. تو میں حضرت سے عرض کی حضرت آپ اگر جواب دے دیں گے تو اچھا ٹھیک ہے تیرا جواب میں دوں گا. زبان نہیں لکھنا تو نہیں ہوتا تھا. پھر حضرت میں پوچھتا تھا، پہلے لکھ لیتا تھا سوال، پھر حضرت سے پوچھتا تھا، حضرت جو فرماتے تھے میں لکھ لیتا تھا. ایک دن حضرت والا سن کر خاموش رہے، پھر فرمایا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ ہو. صحیح ہے، ہو گیا نا. لیکن خدا کی قسم آج بھی دل میں یہ ہے کہ یہ حضرت کی میرے لیے دعا تھی، لیکن میں محتاج ہوں پوچھنے کا. اور آخری سانس تک حضرت سے آخر میں 2-3 سال وفات سے پہلے فرمایا اب میرے اندر دم نہیں ہے، میر صاحب سے پوچھ لیا کرو. میر صاحب کے آخری سانس تک یہ لوگ گواہ ہیں. تو ڈائریاں وہ الگ بھری ہوئی ہیں جو میں نے لکھ لیا اپنے کاموں میں. پتہ نہیں یہ ڈائریوں کا لکھا ہے نہیں لکھا، کہ اس میں سے ضروری بات ہے کمپیوٹر کرانی ہے میر صاحب کی ڈائریوں سے، اور حضرت والا کی ڈائریاں جو رہ گئی ہیں نا اسے کمپیوٹر کرانا ہے. بیٹا اگر گم گئے تو بتا دیتا ہوں یار، ابھی لکھے فوراً. الحمدللہ آج بھی حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکات سے پوچھتا ہوں، کیونکہ ان کی دعا ہے، لیکن مجھے تو پتا ہے نا مجھے کتنی ضرورت ہے پوچھنے کی. جناب اب چند منٹ رہ گئے ہیں. اب یہ بیان ہے پھول پور کا. ہندوستان عظیم الشان منزل کا عظیم الشان رہبر اللہ والا، جہاں حضرت نے 11 سال اب دیکھیں نا، حضرت والا نے 11 سال حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ کے ساتھ لگائے رات دن، اور 6 سال آنا جانا
والد کا تعاون، والدہ نے کہا ٹھیک ہے ہمارے سے اتنا سال رہے ہو، ہمارے منع نہیں. تو ہر ایک تھوڑی کر سکتا ہے یہ کہ سارا دن یہاں بیٹھتا رہے. کتنے لوگ ہیں دنیاوی پڑھائی بھی کر رہے ہیں اور اصلاح بھی کرا رہے ہیں. اب یہ تھوڑی ہے کہ سب حافظ بن جائیں گے، عالم بن جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہے. لیکن اللہ والا بننا فرض ہے، جس سے مناسبت ہو اس سے اپنی اصلاح کراتا رہے. میرا اپنا پوتا مجھ سے بیعت ہے نا، حافظ عبد الرحمان، اصلاح کس سے کرا رہا ہے؟ وہاں فیاض سے. مولانا فیاض سے قسم دے کر پوچھے، میں نے کبھی پوچھا کہ کیا خطا آتا ہے؟ کبھی پوتے سے پوچھا، بیٹے نے کبھی پوچھا وہاں فیاض کیا لکھ رہا ہے؟ وہ آپ کو جائز ہی نہیں ہے. میں چاہے شیخ بھی ہوں، میرا پوچھنا جائز نہیں، ان کا بتانا جائز نہیں. اعتماد ٹوٹ جاتا ہے. اب کتنے خاندان جڑے ہوئے ہیں نا. اب ایک آ کر مجھے خط لکھتا ہے کہ شیخ میں نے والد صاحب کے پیسے چرائے ہیں. میں والد صاحب کو بتاؤں گا؟ میں نے بھائی کا پیسہ چرایا ہے، میں ان کے بھائی کو بتاؤں گا؟ شیخ میں بابا کی موبائل نکال کر فلم دیکھتا رہتا ہوں، میں ان کو بتاؤں گا؟ جائز ہی نہیں ہے، گناہ گار ہو جائیں گے ہم. اور جب یہ انسان کے وسوسے سے دور ہوتے ہیں نا تو انسان روتا ہے کہ میں اپنی زندگی ضائع کی، میں نے خواہ اللہ والا بن جاتا. ہمارے پاس ہی کتنے ڈگریوں والے ہیں، بڑی بڑی ڈگریوں والے، ماشاءاللہ الحمدللہ. وہ دین کا میں بھی چل رہے ہیں آگے اور اپنا کام بھی کر رہے ہیں، اپنی جاب بھی کر رہے ہیں. فرمایا میں جو یہ اپنے حالات اور واقعات آپ کو سنا رہا ہوں یہ بیان ہوا ہے. ہاں بھائی، تو مجھے آپ حضرات کی خدمت میں نصیحت پیش کرنے کا حق حاصل ہے. کیوں؟ دیکھو یہ مسجد کس کی ہے؟ یہ مسجد میرے شیخ کی ہے. جہاں 12 سال میرے شیخ نے تقریر کی ہے، تو مسجد میں یہ بیان میں تھوڑی کر رہا ہوں، مجھے بلوایا جا رہا ہے. مجھے یہ حق اس لیے بھی حاصل ہے کہ میں اسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں. اب دیکھو نا حضرت والا کی زندگی، آپ دیکھو کبھی دھیان ہی نہیں رہا. اب سب اگر حضرت کی نقل کریں گے تو حضرت کی طرح برداشت ہوگا کسی سے؟ اس لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ تھوڑا کماؤ، تھوڑا بچاؤ، ورنہ یہ دنیا دار ہمیں اپنے ناک کا رومال بنا دیں گے. اب فجر کی نماز ہی نہیں، ہم بیان کر رہے ہیں فجر کی نماز، تو پھر اور ایک آدمی ہے جاب کر رہا ہے یا بزنس کر رہا ہے لیکن 5 وقت کی نماز جماعت سے پہلی صف میں پڑھ رہا ہے، گناہ نہیں کر رہا، تو اس کا درجہ زیادہ ہوگا نا. جناب میں ایسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں اور میں نے اس مصیبت کے وقت پڑھا ہے جب یہاں ناشتہ تو دور کی بات، ہفتے میں صرف ایک دن گوشت ملتا تھا اور ایک دن سبزی، باقی دن دال، اور دال بھی ایسی پتلی کہ طلباء کہتے تھے کہ اس سے وضو کرنا جائز ہے. آج کل تو ماشاءاللہ مدارس میں طلباء کو بوٹیوں سے بھری پلیٹ ملتی ہے. آج زمانہ بدل گیا ہے. یہ دیکھا جناب تحسین صاحب نابینا، صدقہ جاریہ کوئی گن سکتا ہے؟ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھی سب بیٹے دین میں، اور مفتی اعظم ان کے ایک بیٹے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ. اب سوچیں آپ جناب تحسین صاحب نابینا، اور دن تو گزر گئے وہ غربت والے، لیکن صدقہ جاریہ ان کے ماں باپ قیامت تک کیا مزے کر رہے ہوں گے وہاں پر. جناب آج زمانہ بدل گیا ہے. پہلے تو گوشت کھانے کو نہیں ملتا تھا اور آج طلباء کہتے ہیں ہم گوشت کھاتے کھاتے تنگ آ گئے، اب دال کھلاؤ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو زیادہ پاپڑ بیلتا ہے یعنی مجاہدے کرتا ہے اس کو درد بھرا دل اللہ عطا فرماتے ہیں، چاہے وہ ڈگریاں لیا ہوا ہوں. اب میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسے مدرسے میں پڑھا جس میں نہ ناشتہ ملتا تھا نہ گوشت. بیت الخلاء کی کھڈیاں بھی ایسی تھیں کہ ہر کھڈی میں 1.5 من پخانا نظر آتا تھا. ہمارے گاؤں میں ایسے ہی تھا، ہم لوگ جب جاتے تھے جناب اندر جاتے ہی کم از کم 5000 مکھیاں حملہ کرتی تھیں، اور حضرت نازک مزاج تھے، اور اگر دور جاتے تھے تو بہت وقت لگتا تھا. لیکن اللہ والوں کی برکت سے، میرے پیر و مرشد شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق کی برکت سے یہ تکالیف کوئی خاص محسوس نہیں ہوتی تھیں. یوں سمجھو ہمارا ناشتہ روحانی مناجات مقبول سے، اشراق سے، ذکر اللہ سے، تلاوت سے ہوتا تھا. اللہ اکبر. کیا آگے عرض کروں بھائی. 41 میں سے 27 صفحے تک پہنچے ہم. اس سے پہلے ٹیپ ہو چکا ہے. ڈاکٹر خرم گھوڑ ہاتھ ویسے بند کر کے گھوڑ سے دخسے سے دیکھ رہے ہیں مجھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ علی النبی الامی. موزے نہیں پہنانا، آ جائیں گیلے ہو جائیں گے. قاری ارشد عبید صاحب، مفتی زکریا صاحب اور بلال اشرف صاحب بیان سن رہے ہیں ماشاءاللہ.
بھائی اس میں اب ایسے مشکل وقت میں کوئی امرت کا مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے بچے کو ساتھ سلائیں، کوئی منع نہیں ہے. غلام رسول صاحب لاڑکانہ، احمد سیر کندار، مولانا خلیل الرحمان کابل، عبد الکریم پٹیل پاڑا، مولانا اکرام پشاور، مولانا عبداللہ محمود کینیڈا، اختر شیخ امریکہ، انس اسرار حرم شریف میں بیان سن رہے ہیں اسلام آباد والے، شہاب گلشن، والدہ حافظ کوٹدو، اہلیہ فہیم انور، حافظ کاشف سیالکوٹ آفس میں بیان سن رہے ہیں، وہاں سید افتخار شاہ مانسیرا، سجاد حسین طوطا کان پہلی دفعہ گئے، میں نہیں جا سکا، مفتی فرحان صاحب گئے، بہت لوگوں نے محبت کی. اللہ ہم سب کو عافیت سے رکھے، اللہ والا بنائے، اپنا قرب عطا فرمائے. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں سامنے ہی بیٹھے ہوئے، ان کے بیانات ہوتے ہیں، یہ تو بڑے انجینئر صاحب ہیں، یہ بڑے ڈاکٹر ہیں، یہ بڑے ڈاکٹر ہیں، ان کے بیانات ہوتے ہیں ماشاء اللہ، کوئی منع نہیں. اللہ کو ناراض کرنا منع ہے. ڈاکٹر خرم کے نام پر کسی نے کہا تھا مجھے کچھ برس بہت پہلے، اپنی فکر نہیں، کہا جب یہ ڈاکٹر صاحب ڈگری کر رہے ہیں تو پھر میں نے تو آپ کو منع نہیں کیا، لیکن آپ جس کی مثال دے رہے ہو اس کی تو خود کو تو فکر ہی نہیں اس بات کی. اس طرح مثال دینا صحیح تھوڑی ہو گیا. بھائی ناخن والا دے دیں آنکھوں